بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو مراکش کے بادشاہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ نائب امیر سے کل دیوان امیری میں تھائی لینڈ کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے بعد وطن واپس جا رہے ہیں۔ کل نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے ملاقات کی۔ قطر انرجی نے کنوکو فلپس کمپنی کے ساتھ لمبی مدت کے 2 ایگریمنٹس پر دستخط کیے ہیں، جن کی روح سے سالانہ 2 ملین ٹن مائع قدرتی گیس LNG جرمنی کو سپلائی کی جائے گی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو مراکش کے بادشاہ محمد ششم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران انہوں نے صاحب اسم امیر کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے شاندار آغاز پر مبارکباد دی اور ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ٹیلی فون گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے علاوہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں تھائی لینڈ کے سفیر نیتھپوال کوتیہانو نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر وطن واپس جا رہے ہیں۔ نائب امیر نے تھائی لینڈ کے سفیر کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ تھائی لینڈ کے سفیر نے صاحب اسم امیر، نائب امیر اور ریاستی حکام کا اس تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا جو قطر میں قیام کے دوران انہیں حاصل رہا اور جس کی بدولت انہیں اپنے سفارتی مشن کو کامیاب بنانے میں مدد ملی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیح المری سے کل نیدرلینڈز کی وزیر کھیل کونی ہیلڈر نے ملاقات کی، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈاکٹر علی باقری نے ملاقات کی، جو اس وقت فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے ایونٹ میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ ایکشن پلان پر واپسی کے مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر زیر بحث آئے۔ قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے سینٹرل بینکوں کے گورنرز اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر کے درمیان مشترکہ اجلاس میں شرکت کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس GCC کے سینٹرل بینکوں کے گورنرز کی پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر کے ساتھ پہلے مشترکہ اجلاس کے نتائج کا تسلسل ہے، جو 28 ستمبر 2021 کو منعقد ہوا تھا۔ قطر انرجی نے کنوکو فلپس کمپنی کے ساتھ لمبی مدت کے 2 سیلز اینڈ پرچیز ایگریمنٹس SPAs پر دستخط کیے ہیں، جن کی روح سے سالانہ 2 ملین ٹن مائع قدرتی گیس LNG جرمنی کو سپلائی کی جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے توانائی کے امور کے وزیر مملکت سعد بن شرید الکعبی نے کہا ہے کہ جرمنی یورپ میں LNG کی سب سے بڑی منڈی ہے، جہاں گھریلو ضروریات اور صنعت کے شعبے کے لیے LNG کی بڑی مانگ ہے، جسے قطر بڑے پیمانے پر پورا کر سکتا ہے۔ مذکورہ ایگریمنٹس پر قطر کی جانب سے توانائی کے امور کے وزیر مملکت اور قطر انرجی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد بن شرید الکعبی اور کنوکو فلپس کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر رائن لانس نے دستخط کیے۔ سلطنت عمان کی مجلس شورا کے نائب چیئرمین سید بن حماد سعدی نے
کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے غیر معمولی اور شاندار انتظامات صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ریاست قطر کی ایک تاریخی کامیابی ہے، اور یہ خلیج کے ممالک کے عوام اور پوری دنیا کے عربوں اور مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اپنے دوحہ کے دورے کے دوران قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے انٹرویو میں قطر ورلڈ کپ کو نشانہ بنانے والی مشتبہ مہمات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ریاست قطر ورلڈ کپ کے بہترین انتظامات کے ذریعے ان گمراہ کن مہمات کا جواب دینے میں کامیاب رہی ہے۔ تیونس کے نوجوانوں اور کھیلوں کے وزیر کمال ڈاکش نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے بہترین انتظامات اور اس ایونٹ کے لیے تعمیر کیے گئے منفرد اور شاندار اسٹیڈیمز کی تعریف کی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا، میں قطر کی ریاست کو ورلڈ کپ کے انعقاد میں اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیمز کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے شائقین کو ایک دن میں ایک سے زیادہ میچ دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ ایک ایسی سہولت ہے جو گزشتہ ورلڈ کپ میں دستیاب نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے سائیکولوجیکل بیریئر یعنی نفسیاتی رکاوٹ کو توڑ کر ورلڈ کپ کا کامیابی سے انعقاد کرنے والا پہلا ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور یہ تمام عربوں کے لیے باعث فخر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر کل عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں عرب لیگ کے مستقل مندوبین اور متعدد سیاسی، سفارتی اور میڈیا شخصیات موجود تھیں۔ تقریب میں شریک قطر کے وفد کی قیادت عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سالم مبارک الشافی نے کی۔ اس موقع پر جاری کیے گئے ایک بیان میں عرب لیگ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن فلسطینی کوز اور فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کو بحال کرنے کی یاد دلانے کا ایک اہم سالانہ موقع ہے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائے اور اسرائیل کی توسیع پسندانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ کویت کی نیوز ایجنسی کے مطابق اس پیغام کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے کل ایران کے دورے پر گئے ہوئے عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام دونوں ممالک کی اولین ترجیح ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا ہے کہ سن 2022 کے 10 مہینوں کے دوران روس کی جانب سے چین کو مائع قدرتی گیس LNG کی فراہمی میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ روسی صدارتی پریس سیکریٹری نے قبل ازیں تصدیق کی تھی کہ روس توانائی کے معاملے میں چین کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے تحت کل گروپ اے اور گروپ بی میں شامل ٹیموں کے درمیان میچ کھیلے گئے۔ پہلا میچ ایکویڈور اور سینیگال کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں سینیگال کی ٹیم نے اپنی مد مقابل ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ دوسرا میچ قطر اور نیدرلینڈز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ البیت اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں قطر کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی اور نیدرلینڈز کی ٹیم نے قطر کے خلاف 2 گول کر کے یہ میچ جیت لیا۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں 66,784 شائقین موجود تھے۔ گروپ بی میں شامل ایران اور امریکہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ میں امریکہ نے ایران کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی، جبکہ انگلینڈ اور ویلز کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ویلز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انگلینڈ کی ٹیم نے اس میچ میں ویلز کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔
آج گروپ سی اور گروپ ڈی میں شامل ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. شام 6 بجے ایک میچ تیونس اور فرانس کی ٹیموں کے درمیان، جبکہ دوسرا میچ آسٹریلیا اور ڈنمارک کی ٹیموں کے درمیان ہوگا. یہ دونوں ٹیمیں گروپ ڈی میں شامل ہیں. اسی طرح گروپ سی میں شامل پولینڈ اور ارجنٹینا کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ دوسرا میچ سعودی عرب اور میکسیکو کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ دونوں میچ رات 10 بجے شروع ہوں گے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے. صاحب اسم امیر کو مراکش کے بادشاہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. نائب امیر سے کل دیوان امیری میں تھائی لینڈ کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے بعد وطن واپس جا رہے ہیں. کل نائب وزیر خارجہ برائے علاقائی امور سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے ملاقات کی. قطر انرجی نے کونوکو فلپس کمپنی کے ساتھ لمبی مدت کے 2 ایگریمنٹس پر دستخط کیے ہیں، جن کی روح سے سالانہ 2 ملین ٹن مائع قدرتی گیس LNG جرمنی کو سپلائی کی جائے گی. ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاونین انتخاب عالم اور محمد حسن سڈانی اور محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1QL کا مارکیٹنگ آفیسر، اور اپنے کمپنی میں جاب اویلیبل ہیں قطر لوکل کے لیے. قطر میں جو لوگ رہتے ہیں انہی کے لیے، اور وہ جاب ہے امیڈیٹلی لے رہے ہیں. الیکٹریشین، پلمبر، پائپ فٹر، یہ سب کا امیڈیٹلی چاہیے، ہمیں بہت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بائک رائڈر، کار کا لیموزین ڈرائیور کے لیے بھی ہم لے رہے ہیں. اور بائک رائڈر کو تو امیڈیٹلی سارے کام اپنے پاس ہیں اویلیبل. آپ جسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہیں، جو بھی کام چاہتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو کنیکٹ کروں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ کے انٹرویو دے رہے ہیں تاکہ اپنے کمپنی میں جڑ سکیں. ہم لے رہے ہیں، جو بھی جس کے پاس بھی جاب لیس ہیں وہ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اس میں میسج کیجیے واٹس ایپ میں لوکیشن دوں گا. آفس میں آ کے انٹرویو دیجیے. انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہم کام دے سکتے ہیں آپ کو. اگر سلیکٹ نہیں کریں گے تو ان کو تو نہیں دے سکتا. تو جو بھی جس بھی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اس کام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو.